اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 آیت کی تلاوت آپ لوگوں نے سنی ہے. آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہۃ ایک طرف ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا جس کی طرف اس نے متوجہ ہونا ہے، جس کی طرف اس نے منہ کرنا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. فَاسْتَبِقُوا پس تم دوڑ لگا دو، پس تم ریس لگا دو. الخیرات نیکیوں کی طرف. اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ اللہ تمہیں لے آئے گا جمیعہ سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تحویل قبلہ کی بات ہو رہی تھی، پھر ان لوگوں کی سازشوں کا ذکر ہوا، ان لوگوں کے ہٹ درم رویے کا ذکر ہوا جنہوں نے بیت اللہ کو قبلہ نہیں مانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف اس نے منہ موڑنا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا بڑی خوبصورت آیت ہے. اس کی روح یہ دو الفاظ ہیں، فاستبقوا الخیرات نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دو. جو لوگ تمہیں غلط راستوں کی طرف غلط باتوں میں الجھاتے ہیں، تم مت الجھو. تم اپنا دھیان کس چیز کی طرف دو، اپنی پائرورٹی کیا رکھو. فاستبقوا الخیرات. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ڈسٹروائے یور انرجی. آپ کے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کے پاس شارٹ انرجی ہے. اللہ نے آپ کو ایک لیمیٹڈ ٹائم دے کر ایک امتحان پاس کرنے کے لیے بھیجا ہے. ادھر ادھر کی باتوں میں، دوسروں سے آگے نکلنے میں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا بننے کی جو ریس لگائی ہوئی ہے، دوسروں کے ایپ ٹٹول کے ان کو ڈسکس کر کے کہ وہ تو یوں کرتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں، میں یہ، میں وہ، میں فلاں، میں رویوں کے علاوہ پھر چیزوں میں بھی ہم نے ریس لگائی ہوئی ہے. سب سے اچھی برانڈڈ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، سب سے مہنگا سیل فون میرے پاس ہونا چاہیے، سب سے اچھی گاڑی، سب سے اچھا گھر میرے پاس ہونا چاہیے. آپ کتنے سیل فون لے لیں گے، آپ کتنی گاڑیاں لے لیں گے، آپ کتنے گھر لے لیں گے، آخر تو موت نے آ جھپکنا ہے، اور کب آ جھپکنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ لیسن دیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات دوڑ لگانی ہے تو نیکیوں کی طرف لگاؤ. اچھا، اس میں یہ جو لفظ ہے نا فاستبقوا، یہ بڑا ہی قابل غور ہے. اور یہ جو ہے نا یہ آیت مبارکہ کے اندر یہ جو دو الفاظ ہیں نا، یہ نہ صرف پوری آیت کی روح ہے بلکہ یہ اسلام جو ہمیں لائف سٹائل دیتا ہے نا، اسلام جو ہمیں بیہیویئر، جو ایٹیٹیوڈ ہمیں دیتا ہے، یہ اس کی روح ہے کہ ہم نے اپنی پائرورٹیز کیا سیٹ کرنی ہے.
ہمیں اپنی لائف میں کن چیزوں کو انجوائے کرنا ہے؟ ایک ہوتا ہے سابقہ یا سبیکو کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، رن کرنا، رننگ جس کو کہتے ہیں، اور ایک یہاں پہ ہے استباقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جیسے جو یہ وہی ڈیفرنس ہے جو رننگ اور ریس میں ہوتا ہے. رننگ بندہ خود کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ تیز ہو جاتا ہے، کبھی وہ آہستہ ہو جاتا ہے، لیکن ریس میں اس نے کسی کو پیچھے چھوڑنا ہے آگے نکل کے. تو اللہ نے کہا ہے کہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی دوڑ لگا دو. استباقہ کا لفظ قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی آیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافروں کو یہ نہ سمجھو کہ وہ آگے نکل جائیں گے آگے نکلنے کے حکم میں. اور پھر سورۃ قلم میں ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، کیا چیز ہم نے اپنی زندگی میں کس چیز میں ہم انجوائے کرتے ہیں، کس چیز میں ہم نے خود کو لگایا ہوا ہے. مثال کے طور پر بہت سی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پوچھیں کدھر ہیں جی، جب بھی فون کرو کچن میں، ان کو کچن کے کام کرنے میں، اچھی اچھی ڈشز بنانے میں وہ انجوائے فیل کرتی ہیں. کچھ ہیں وہ بازار شاپنگ کرنے میں انجوائے فیل کرتی ہیں، کچھ ہیں وہ سوشل میڈیا کو یوز کرنے میں انجوائے فیل کرتی ہیں، اور اس طرح سب نے اپنی کوئی انجوائمنٹ ڈھونڈی ہوئی ہے. تو اصل کامیاب انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھتے ہوئے جس کو انجوائمنٹ محسوس ہو، مزہ آئے جس کو. قرآن پڑھتے ہوئے انجوائمنٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اسے مزہ آئے، اسے سکون آئے، اس کا دل چاہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ٹائم نکالے، قرآن کی باتیں کرے، قرآن کو سمجھے، اس کو سمجھائے، اس کی محفلوں میں شرکت کرے، ان پروگراموں کا حصہ بنے. تو یہ بھی ایک نیکی ہے. صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کیسے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. دو قسم کے رویے ہیں. ایک رویہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بھاگنا، اور ایک ہے نیکیوں سے بھاگنا. صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا؟ نیکیوں کے لیے آگے بھاگنا، نیکیوں کے لیے دوڑ لگانا. غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ سخت گرمی کے دن ہے، مالی لحاظ سے بھی تنگی ہے، جو جتنی مدد کر سکتا ہے وہ کرے. اب کیا ہے جی، صحابہ کرام نے ایک دوڑ لگا دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، اور حضرت عمر سوچتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر کو خود سے آگے نہیں نکلنے دوں گا، اپنے گھر کا آدھا مال لے آتے ہیں. تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی کا کام کرنے کا کہا تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس نیکیوں کے معاملے میں یہ جائز ہے. فرمایا رشک یا حسد دو معاملات کے اندر جائز ہے، ایک دین کا علم حاصل کرنے میں، اور دوسرا نیک لوگوں کو دیکھ کر نیکیاں کرنے میں جو ہے وہ جو آپ سے زیادہ نیک ہے، ان دو چیزوں میں جو ہے نا وہ حسد یا رشک کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. تو اصل پیغام کیا ہے اس آیت مبارکہ کا؟ کہ موت کسی بھی وقت آ جانی ہے، اور موت میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے فون پہ نا ریمائنڈر لگانا چاہیے، روز کا ایک دفعہ ہمیں ضرور یہ یاد ہو کہ تم نے مرنا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد اتنے جوان لوگ مر رہے ہیں، تقریباً 1 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں، یہ ایسٹیمیٹ ہے. تو آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں کتنے ہوں گے. یہ دو چیزیں جو ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کو یاد کیا جائے، موت کی سختیوں کو یاد کیا جائے. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت گھر بنا لیتے ہیں، بہت اچھا بڑی محنتیں لگا دیتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اس میں کتنے دن ہمیں رہنا نصیب ہوگا. تو اس کے لیے ہم دوسروں کو نیچا دکھائیں، ہم فراڈ کریں، ہم غلط طریقے اختیار کریں، تو یہ جو رویہ ہے یہ نیگیٹو رویہ ہے. ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت گلے شکوے کرتے رہنے کی بجائے شکر گزاری کا رویہ. میں کہتی ہوں کہ جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں نا کچھ چیزوں کی، کہ ہم جیسے نماز کی خود کو عادت ڈالنے کی پریکٹس کرتے ہیں، سچ بولنے کی پریکٹس کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں خوش رہنے کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی پریکٹس. اور آپ پھر دیکھیے گا زندگی میں کتنی خوشی آ جاتی ہے. ہر وقت مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے. ہر وقت مایوس رہنا، ہر وقت اداس رہنا، ہر وقت شکایتوں والا رویہ رکھنا، سسرال والوں سے
بھائیوں بھابھیوں سے اور نندوں سے، کئی ایسے رشتے ہیں جن سے ہم جو ہیں وہ بڑے خائف ہیں، ہم بڑے ناراض رہتے ہیں اور ہم گلے شکوے اپنے اندر پالتے رہتے ہیں کہ میں نے تو یہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں ان رشتوں سے، ان لوگوں سے، جو کہ میری پوری نہیں اتری، اور پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، قرآن کی طرف آئیے اور نیکیوں میں دوڑ لگا دیجئے۔ جب ہم نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے زندگی میں خوشی ہوگی، اطمینان ہوگی۔ یہ رویہ نہیں رکھنا کہ نیکیوں سے بھاگنا، نیکیوں سے بھاگنا، لو بھئی اب میں نے یہ بولا ہے تو یہ کام مجھے کرنا پڑے گا، کہیں یہ ذمہ داری میرے اوپر نہ ڈال دی جائے، کسی گھر کے بزرگ کی خدمت اور یا کسی غریب کی خدمت یا گھر کا کوئی کام یا اس طرح سے کوئی بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ آج ہم بھاگتے ہیں، نیکیوں کے لیے نہیں بھاگتے، آج ہم نیکیوں سے بھاگتے ہیں۔ تو مایوسی اور نا امیدی اور نا شکری والے رویے سے نکلنا ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اطمینان لے کے آنا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہوگا اور نیکیوں کی ریس میں شامل ہو جائیے، نیکیوں کی ریس میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ العزیز آخرت میں بلند مقام، اللہ تعالیٰ بلند مقام سے نوازے گا، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ کون کامیاب ہوا؟ جس نے اپنے تزکیہ نفس کر لیا، اور تزکیہ نفس یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کی دوڑ میں شامل کر لیا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، تم نے جہاں پہ بھی نیکی کی ہوگی، نیکی کا عمل اختیار کیا ہوگا، جو رویہ اپنی زندگی میں اپنایا ہوگا، وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قرآن کا پیغام یہی ہے کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اور آپ کے پاس تھوڑی سی انرجی ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس تھوڑی سی انرجی ہے، لیمیٹڈ ٹائم ہے، اور اپنے آپ کو ہم نیکیوں کی دوڑ میں شامل کریں، ہم منافقت والے، بغض والے رویے سے خود کو نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مایوسی اور کفر والے رویے سے خود کو نکالیں۔ ڈپریشن سے آپ کو کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں نکال سکتا، ہاں قرآن آپ کو نکال سکتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، قرآن آپ کو مطمئن اور اطمینان والی زندگی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے سکون حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔